بعد از ہم تو ثنائے ذوالجلال لائق کل مدح و مدحت آپ ہیں، لائق کل مدح و مدحت آپ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة۔ سورة البقرہ آیت نمبر 233۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اور مائیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، اور یہ حکم ان کے لیے ہے کہ جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہیں، اتمام چاہیں، پورا کرنا چاہیں تو وہ 2 سال پلائیں۔ رضاعت سے متعلق قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آیات موجود ہیں۔ ان آیات سے جمہور اہل علم نے یہی سمجھا ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے، یعنی دودھ پلانے کی مدت نومولود بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے 2 سال تک کا ہو جائے تب تک دودھ پلا سکتے ہیں۔ قرآن مجید سے یہی وعدے، احادیث صحیحہ سے بھی وہی وعدے، یہی بات وعدے ہوتی ہے، اور جمہور اہل علم کا بھی یہی موقف ہے۔ لیکن کتب فقہ حنفیہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ ان کے نزدیک رضاعت کی مدت جو ہے وہ 2.5 سال تھی۔ تو اس بات کو وہ دلائل سے ثابت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں حنفی حضرات۔ تو اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے ایک لیکچر میں، جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تقلید کس کی کرنی چاہیے مفتی طارق مسعود صاحب، تو درمیان میں ایک صاحب کا قصہ لے آئے کہ جنہوں نے آ کر کے یہ اعتراض کیا کہ مطلب آپ کہتے ہیں کہ جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کریں، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں۔ انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسئلے پر اعتراض کیا آیت پڑھ کر، تو مفتی صاحب نے کیا ارشاد فرمایا، یہ سارا قصہ آپ خود مفتی طارق مسعود صاحب کی زبانی سن لیجئے۔ اچھا، پھر وہ میرے پاس نا آیت پیش کرنے لگے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مائیں اپنے بچوں کو 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے 2 سال، امام حنیفہ کہہ رہے ہیں 2.5 سال۔ میں نے کہا امام حنیفہ 2.5 سال اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پورا قرآن آتا تھا، یہ والی آیت نہیں آتی تھی۔ صحیح ہے نا، وہ ان کو پورا آتا تھا۔ قرآن میں دوسرے مقام پر ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، حمل اور فصال یعنی چھڑانا، فصال کہتے ہیں گوشت سے چھڑانا، یہ کنایہ ہے دودھ پینے سے، یہ 30 مہینے ہیں، اور 30 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 2.5 سال ہوتے ہیں۔ دیکھیے مفتی طارق مسعود صاحب یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دودھ کی مدت 2.5 سال ہے، تو اس کی وجہ یہ کہ ان کو پورا قرآن آتا تھا، آپ کو پورا قرآن نہیں آتا، تو اس لیے جو ہے نا وہ آپ اس مسئلے پر اعتراض کر رہے ہیں۔ پھر پورا قرآن آتا تھا تو اس کے لیے مفتی صاحب نے کیا کوشش فرمائی؟ مفتی صاحب کی کوشش یہ تھی کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جی دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، کہ اس کا حمل اور فصال یعنی دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے میں ہوتا ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا حضرت نے کہ جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پورا قرآن آتا تھا، انہیں یہ آیت بھی معلوم تھی، اس لیے انہوں نے کہا۔ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہو یا نہ کیا ہو ہمیں اس کا علم نہیں، تو ہم اس پر کچھ کہتے بھی نہیں۔ مفتی صاحب نے چونکہ استدلال کیا ہے اور پھر ساتھ میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب بھی کیا ہے، تو یہاں ہم ایک بات عرض کرنا چاہیں گے، ہم یہ جسارت تو نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ جی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پورا قرآن نہیں آتا تھا، اللہ تعالیٰ میں اس سے محفوظ رکھے، ہم ایسا تو نہیں کہہ سکتے۔ لیکن خود مفتی طارق مسعود صاحب بھی یہ قطعاً نہیں کہہ سکتے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اگر کسی آیت یا کسی حدیث سے کوئی مسئلہ استدلال کیا تو استدلال کرنے میں ان سے کسی قسم کی کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ ممکن ہے انہوں نے استدلال کیا ہو، لیکن یہ لازمی نہیں ہے قطعاً کہ جو استدلال انہوں نے کیا، جو اس آیت سے وہ جس نتیجے پر وہ پہنچے، لازماً اس آیت کا یہی مفہوم ہے، کوئی اور مفہوم نہیں ہو سکتا، بس جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ چونکہ اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر اتفاق ہے،
اس بات پر، بلکہ سرفراز خان صفدر صاحب جن کی خود مفتی طارق مسعود صاحب بھی کافی تعریف فرماتے ہیں، ان کی کتاب الکلام المفید کے صفحہ 236 پر لکھا ہے کہ روافض کے علاوہ کسی کا بھی اس بات پر اختلاف نہیں ہے، اہل السنہ والجماعہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مجتہدین کی بات خطا بھی ہو سکتی ہے، درست بھی ہو سکتی ہے، تو استدلال میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور یہ بات انشاءاللہ آپ کو اکابر علماء دیوبند کی تحریرات سے ہی واضح کر کے بتائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے، یہ آیت جو ہے سورۃ الاحقاف سورۃ نمبر 46 کی آیت نمبر 15 ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کا حمل یعنی اٹھائے رکھنا پیٹ میں، اس کی ماں کا اسے پیٹ میں اٹھائے رکھنا اور دودھ چھڑانا، یہ 30 مہینوں میں ہوتا ہے۔ اب اس آیت پر اگر غور کریں تو اس آیت میں دو چیزوں کا بیان ہے، یعنی 30 مہینے والی آیت پر فوکس ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا، تو اس پر بھی فوکس ہونا چاہیے کہ آیت کے اندر صرف فصال کا ذکر نہیں ہے کہ 2.5 سال میں دودھ چھڑایا جاتا ہے، 30 مہینوں میں دودھ چھڑایا جاتا ہے، بلکہ آیت میں حمل کا بھی ذکر ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، حمل اور فصال دونوں 30 مہینے ہیں، دونوں کی مدت اللہ تعالیٰ نے 30 مہینے بیان کی ہے۔ اس آیت کا یہی مفہوم ہے یا نہیں، ہم نے کہا ہم خود عرض نہیں کریں گے آپ کے سامنے، انہی کے علماء کی تحقیق رکھیں گے، تو ان کے ایک شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب جن کی تفسیر عثمانی بڑی معروف ہے، اس کے علاوہ شرح صحیح مسلم بھی انہوں نے لکھی فتح الملہم کے نام سے، تو وہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں، 30 مہینوں کی ڈیٹیل میں وہ کیا فرماتے ہیں، آپ تفسیر عثمانی کا کوئی سا بھی نسخہ اٹھا لیں، آیت نمبر 15 یہ نکالیں اور اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ ہم اسکین بھی ساتھ لگائیں گے، جیسا کہ ہماری یہ روٹین ہے کہ ہم اسکین ساتھ لگا دیا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، لکھتے ہیں کہ شاید بطور عادت اکثریہ کے فرمایا، حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ لڑکا اگر قوی ہو تو 21 مہینے میں دودھ چھوڑتا ہے، اور 9 مہینے میں حمل، 9 مہینے ہیں حمل کے، یہ یوں کہو کہ کم از کم مدت حمل 6 مہینے، اور 2 برس میں عموماً بچوں کا دودھ چھڑا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کل مدت 30 مہینے ہوئے، مدت رضاع کا اس سے زیادہ ہونا نہایت قلیل و نادر ہے۔ بات سمجھے؟ خود شیخ الاسلام شبیر احمد عثمانی صاحب اسی بات کو بیان کر رہے ہیں کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جی لڑکا جو ہے وہ 21 مہینے میں دودھ چھوڑ دیتا ہے، 9 مہینے حمل کے ہوئے، 21 اور 9 30 مہینے۔ اب انہوں نے دونوں چیزوں کو بیان کیا، حمل اور فصال کو، یا صرف دودھ کی مدت کو بیان کیا؟ شاہ صاحب نے، شبیر احمد عثمانی صاحب نقل کر رہے ہیں، آگے انہوں نے کہا یا پھر ایسا ہے کہ کم از کم حمل کی مدت کیا ہے، 6 مہینے، اور 24 مہینے دودھ کے، تو یہ 30 مہینے، تو دونوں چیزوں کی مدت بیان ہو رہی ہے۔ بلا شبہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پورا قرآن آتا تھا، لیکن میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی آیت استدلال کریں کہ جس میں 2 چیزوں کی مدت بیان کی گئی ہو اور اس کو وہ جو ہے نا وہ ایک چیز کی مدت بنا لیں۔ تو کیا حمل 2.5 سال کا ہوتا ہے؟ حمل 2.5 سال کا ہوتا ہے، اور قرآن مجید جو بیان کرتا ہے وہ شواذ اور نوادر پر کلام فرماتا ہے یا عمومی روٹین، عموماً مزاج لوگوں کا بیان کرتا ہے، عام طبیعت، عام فطرت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ شواذ اور نادر معاملات جو شاذ و نادر پیش آئیں ان کا تو ذکر نہیں ہو رہا ہوتا نا۔ عام روٹین کیا ہے انسان کے بارے میں، انسان کو نصیحت کی تو اللہ تعالیٰ نے جو 30 مہینے بیان کیے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس طرح سے بیان کیے، اور پھر 2 سال پورے لازمی نہیں ہے، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی۔ تو یہ حمل اور فصال دونوں کی مدت ہے۔ اس کے علاوہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کی شخصیت کے بارے میں خود مفتی طارق مسعود صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں، سن لیجیے۔ پاکستان میں حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جیسا مضبوط علم والا، اور علم بھی بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے مگر اعتدال نہیں ہوتا طبیعت میں، وہ باہر کے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ علم میں مضبوط بھی ہیں، اور ان کی جو زبان سے نکلے ہوئے الفاظ یا ان کے قلم سے لکھی ہوئی تحریر بہت ہی نپی تلی ہوتی ہے، ایک حرف بھی اس میں غیر ضروری نہیں ہوتا، اور ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوتا جو ضروری ہو اور نہ آیا ہو اس میں۔ دیکھیے مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے ہیں کہ جی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں پاکستان کے سب سے زیادہ مضبوط علم والے ہیں پاکستان کے، اور بڑے معتدل مزاج ہیں، ان کی تحریر بڑی نپی تلی ہوتی ہے، ایک حرف زیادہ نہیں، ایک حرف کم نہیں، اور بڑے اعتدال سے گفتگو فرماتے ہیں حتیٰ کہ مخالفین کے بارے میں بھی۔ تو انہوں نے ایک آسان ترجمہ قرآن لکھا ہے، اور اس کے نیچے کچھ تفسیری حواشی نوٹس کہہ لیجئے وہ بھی لگائیں
یہ کوئی بات، ویسے تو ترجمے کے اندر ہی وہ حاشیوں میں بریکٹس کے اندر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ما بین القوسین، اور پھر نیچے مزید جو ہے نا انہوں نے تفسیر نوٹس بھی لکھے ہیں. تو اسی سورۃ الاحقاف کی آیت کے ترجمے میں انہوں نے یہ بات نقل کی کہ اس کو اٹھائے رکھنے اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہوتی ہے. یہاں 10 نمبر ڈالا ہوا ہے، 10 نمبر کے حاشیے میں لکھا ہے کہ حمل کی وہ کم سے کم مدت جس میں زندہ بچے کی پیدائش ممکن ہے 6 مہینے ہے، اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے. اس طرح 30 مہینے یعنی 2.5 سال کی مدت بنتی ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خود حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اس آیت کو صرف دودھ پلانے کی مدت قرار نہیں دیا، صرف حمل کی مدت قرار نہیں دیا، بلکہ